آپ اپنے ہر لیڈر کے بارے میں ایک بات جان لیجئے، ایوب خان کے خلاف تحریک چلی تو یہ بات کہی جاتی ہے کہ وہ تحریک چلانے کے پیچھے بھی امریکہ تھا. ہم کہتے ہیں ایوب خان ان کا بندہ تھا تو پھر تحریک کیوں چلائی؟ بھٹو صاحب کے خلاف تحریک چلی تو وہ تحریک چلانے کے پیچھے بھی کہتے ہیں امریکہ تھا. ساتھ ہی ہے کہ بھٹو امریکہ کا بندہ بھی تھا. ضیاء الحق صاحب نے جنگ کس کی لڑی جی افغانستان میں؟ امریکہ کی لڑی. ضیاء الحق کو مروایا کس نے؟ امریکہ نے. اسی طرح پرویز مشرف نے 9/11 کے بعد خدمت ساری کس کی امریکہ کی. اور کیانی صاحب کے ذریعے پرویز مشرف کو اتروایا کس نے؟ امریکہ نے. یہ کیا کہانی ہے؟ اس کہانی کو سمجھیں، ساری اسی کہانی کے اندر ہے. اس کا مطلب یہ ہے یہ جتنے آپ کے لیڈر تھے یہ ان کی بھی مانتے تھے اور اپنی بھی کرتے تھے. جتنی ان کی مانتے تھے تو وہ منوا لیتے تھے، انہیں پتا ہوتا تھا یہ اندر سے کیا کر رہے ہیں، اور جب وہ اپنی کرنے پہ آتے تھے اس وقت ان کا کام ختم کر دیتے. اگر یہ آپ کو یوں سمجھ لیں کہ فرض کریں ہمارے آج کل جتنے بھی یہ مجاہدین جو لوگ کہلاتے ہیں، آخر کہیں سے فنڈز آتے ہیں تو یہ تنظیمیں چلتی ہیں نا. یہ گولے بارود کو یہ سستا تو نہیں ملتا. تو فرض کریں انڈیا دے رہا ہے، فرض کریں اسرائیل دے رہا ہے، فرض کریں امریکہ کیوں دے رہا ہے؟ وہ ان کے لیے دے رہے ہیں کہ تم اسلام لاؤ، یا کہ اپنے کسی مقصد کے لیے دے رہے ہیں؟ تو ان کا اپنا مقصد ہے، ان کا اپنا مقصد ہے. یہ لیتے بھی اسی لیے ہیں کہ وہ دیتے ہیں اپنے مقصد کے لیے، ہم اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں. لیکن یہ کہ جو کھلاتا ہے پلاتا ہے آخر بازی اس کی ہوتی ہے، پھر وہ کوئی نہ کوئی الزام لگا کے صاف بھی کر دیتا ہے. یہ ہوتا رہا ہے سب کے ساتھ. تو آپ ایک چیز کو دیکھیں کہ بھٹو صاحب فوج کے کتنے مخالف تھے، لیکن جب وہ وزیر اعظم بنے تو انہوں نے فوج کو نہ صرف ڈیفینڈ کیا، پروٹیکٹ کیا، بلکہ یہ کہ اس کی صلاحیت میں اضافہ کرنے کی ساری کوششیں کی. اور ان سے پوچھا گیا اور انہوں نے جواب دیا کہ مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں انڈیا سے خطرہ ہے اور ہمارے پاس اگر فوج نہیں ہوئی تو ہم سروائیو نہیں کر سکیں. تو یہ بات اب دیکھیں ادھر اسرائیل کے اعتبار سے دیکھیں تو وہ فوج کا مخالف ہے، لیکن جو آپ کا وزیر اعظم ہے وہ باوجود فوج کی مخالفت کے، یعنی اس کے دل میں مخالفت ہے لیکن ملک کی خاطر سمجھتا ہے کہ فوج اگر نہیں ہوئی تو ہمارا کام نہیں چلے گا. یہ چیز ہر محب وطن سیاستدان کو مجبور کرتی رہی کہ وہ فوج کو انٹیکٹ رکھے، اسے ختم نہ کرے. دباؤ رہا، معاملات رہے، یہ چلتا رہا معاملہ. اسی طرح بیچ میں ایٹم بم کی بنانے کے بھی موقع ضیاء الحق صاحب کو مل گیا، اس لیے کہ ان دنوں وہ آنکھوں کا تارا تھے اور ایک طرف وہ خدمات سر انجام دے رہے تھے تو دوسری طرف انہوں نے اپنا لچ تلنا بھی ضروری سمجھا اور تل لیا. اور جب بات حد سے بڑھ گئی تو امریکہ کا کام بھی نکل گیا تو انہوں نے بھی انہیں جہاز میں پھاڑ دیا. لیکن اس کے بعد بھی دیکھیں آپ نے یہ جتنے بھی آئے ہیں، اسحاق خان ہو، اسلم بیگ ہو، یا جو بھی اس کے بعد آئے ہیں، انہوں نے اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھا. وہ جیسے حدیث میں آتا ہے نا، عضو علیہا بن نواجذ، سنت کو مضبوط تھام لو، یہ جو میں تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. اس طرح انہوں نے اس چیز کو مضبوط پکڑے رکھا. میں اس کو کیا کہتا ہوں یار، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے ابنائے وطن بیچ دیے، بیٹیاں بیچ دی. عافیہ صدیقی کس نے بیچی؟ کوئی کریکٹر والے لوگ نہیں ہیں، لیکن ایک جگہ پہ آ کے اڑ جاتے رہنے. کیا یہ معجزہ نہیں ہے؟ یہ خدائی منصوبہ ہے. اصل میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ کو، یہ اس ملک کو اللہ بنا رہا تھا، ان لوگوں کے ہاتھوں بنوایا ہے. اب آپ ذرا اس کو الٹا کر کے دیکھیں، وہاں پہ خالد محمود عباسی صاحب بیٹھے ہوتے ہیں، پہلے ہی دن امریکہ نے ٹھا مار دیا. کوئی فنڈامنٹلسٹ بندہ ہوتا اسے چلنے دینا تھا کسی نے؟ یہی چلا سکتے تھے، اللہ نے چلا لیا.